اس کے بارے میں آپ فرمائیں کہ یہ مسجد کب بنی، کیسے بنی، کیا اس کی کوئی پس منظر کیا ہے؟ جی، یہ مسجد تو ظاہر ہے جب دربار کے ساتھ ملحقہ مسجد ہے، جب دربار بنی تھی تب بنی ہوگی۔ جی تو اس کے سلسلے میں عرض ہے کہ 1862 وہ تاریخ تھی جب پرانا کوٹ مٹھن دریا برد ہو گئے۔ 140 سال آباد رہنے کے بعد وہ شہر کوٹ مٹھن، جسے کوٹ مٹھن خان جتوئی نے تعمیر کیا اپنے مرشد حضرت خواجہ شریف محمد رحمۃ اللہ علیہ کی عقیدت میں، محبت میں، وہ جب 1862 میں سیلاب برد ہو گیا تو اس کے بعد یہ 1862 سے یہ شہر نیا کوٹ مٹھن بننا شروع ہوا، اور انہی دنوں میں یہ دربار شریف سے جو ہوا، وہاں پرانے کوٹ مٹھن سے 5 صندوق نکال کر لائے گئے۔ تو وہ صندوق ان میں سے 2 یہاں رکھے گئے، اور 2 جو وہ سامنے اس طرف آپ کیمرہ گھما کے دکھائیں گے، وہ جو سامنے کی طرف مزارات ہے، 2 صندوق ادھر رکھے گئے، اور ایک تیسرا صندوق جو تھا وہ اس طرف، وہ جو نیم کا درخت نظر آ رہا ہے اس طرف باہر، ٹھیک ہے، اس طرف اس احاطے سے باہر حضرت خواجہ شریف محمد، جنہیں بانی کوٹ مٹھن کہا جاتا ہے، وہ وہاں رکھا گیا۔ تو جب یہ 1862 میں یہاں یہ شہر میں صندوق لا کے ادھر رکھے گئے، تو اس وقت یہ شہر نہیں بنا تھا، اس وقت انگریز آ چکے تھے، اور ایک اسسٹنٹ کمشنر تھا جس کا نام تھا لین، مسٹر لین، بروس لین، غالباً بروس لین نام تھا، مسٹر لین لکھتے ہیں اسے۔ تو اس نے اس شہر کو ڈیزائن کیا، اور یہ پورا شہر جو ہے بالکل سیدھی گلیاں ہیں، سیدھے بازار ہیں، درمیان میں گول مارکیٹ ہے، اور اس کے بعد یہ دربار بننا شروع ہوا 1862 سے ہی، ایک کچا کوٹھا بنا کر وہ صندوق اس میں رکھ دیے گئے، اور پھر اس کے باہر سے اس کی تعمیر شروع ہوئی۔ اس کے باہر سے اس کی تعمیر شروع ہوئی، تو اس کے بننے میں، دربار شریف کے بننے میں 10 سال لگے۔ جب یہ دربار شریف مکمل ہوا تو ظاہر ہے کہ کوئی دربار ایسی نہیں ہوتی جہاں مسجد نہ ہو۔ ٹھیک، تو یہ مسجد جو تھی، یہاں ایک تھے مسو خان نطقانی، مسو خان نطقانی، ڈیرہ غازی خان کی طرف، توسا کی طرف ایک جگہ ہے منگڑوٹھا، وہ وہاں کے تھے۔ کتبہ بھی موجود ہے؟ جی، کتبہ بھی موجود ہے، اس کے اوپر یہ تاریخ بھی موجود ہے، ہر چیز یہ لکھی ہوئی ہے اس کے اوپر۔ تو مسو خان نطقانی جو تھے وہ ایک رئیس آدمی تھے، اور صالح انسان تھے، اللہ کا ان پر بڑا کرم تھا، اور انہیں بیوت اللہ جو ہے بنا کر وہ دلی خوشی ہوتی تھی، تو انہوں نے اس مسجد کو تعمیر کیا۔ یہ نہایت نفیس تعمیر ہے جو پتلی اینٹ سے کی گئی ہے، اس حد تک آپ جب قریب جائیں گے تو دیکھیں گے، اس حد تک نفیس تعمیر ہے اس کی کہ اینٹوں کے درمیان ایک سوئی گزرنے کی جگہ نہیں ہے۔ تو آپ اندازہ کریں کہ وہاں اس میں مسالہ کیسے لگایا گیا ہوگا، یا کوئی گارا لگایا گیا ہوگا، اس کی جگہ نہیں نظر آتی اس حد تک۔ تو یہ 10 سال میں یہ جب دربار تیار ہوا تو حضرت فخر جہان رحمۃ اللہ علیہ کا دور تھا، 1288 ہجری میں آپ کا وصال ہوا، تو یہ 1287 ہجری میں مکمل ہوئی یہ مسجد۔ یہ مسو خان نطقانی نے بنائی تھی، جو پہلے مستطیل شکل میں تھی، پھر اس میں جگہ کی تنگی کو محسوس کرتے ہوئے پھر یہ کیا گیا کہ اس کو آگے کی طرف سے، بجائے اس کے کچھ لوگوں کی تجویز تھی کہ اس کو منہدم کر دیا جائے، شہید کر کے پھر نہیں بنائی جائے، تو یہ پھر دور آ چکا تھا 1947 میں حضرت خواجہ قطب الدین رحمۃ اللہ علیہ کا۔ تو انہوں نے کہا کہ ایسی نفیس تعمیر دوبارہ ہونا ممکن ہی نہیں ہے، تو اس کو نہ گرایا جائے بلکہ کوئی اور ترکیب سوچی جائے۔ تو پھر ترکیب یہ سوچی گئی کہ اس کے مغرب کی طرف اس کو جتنا یہ تھا اس کو کر کے مربع کر دیا گیا، وہ جو مستطیل شکل میں تھی یہ بنائی گئی۔ تو اس طرح سے یہ تعمیر وجود میں آئی۔ حضرت خواجہ فخر جہان رحمۃ اللہ علیہ نے بھی 1 سال تک اس جگہ پر نمازیں پڑھائیں، سبحان اللہ۔ اور آپ کے بعد جب سجادہ حضرت خواجہ فرید رحمۃ اللہ علیہ سجادہ نشین ہوئے، تو وہ جتنا عرصہ کوٹ مٹھن میں ہوتے تھے
تو آپ بھی یہی نمازیں پڑھاتے تھے ماشاء اللہ. اور پھر آپ کے فرزند حضرت خواجہ محمد بخش نازک کریم رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی اسی جگہ پر نمازیں پڑھاتے تھے، اور ان کے بعد ان کے فرزند حضرت خواجہ معین الدین رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی اسی جگہ پر نمازیں پڑھاتے تھے، اور پھر آپ کے پڑ پوتے حضرت خواجہ قطب الدین صاحب وہ ابھی 13.5 سال کے تھے کہ ان کا وصال ہو گیا. تو اس طریقے سے یہ ایک تاریخ رکھتی ہے مسجد، اور یہ احاطہ ہے باہر کا جو آپ دکھا سکتے ہیں. ان میں یہ جو کچھ یہ قبریں نظر آ رہی ہیں اس کے پیچھے، تو یہ قبریں بڑے جید لوگ ہیں، یہ جو خواجہ صاحب کے مصاحبین میں سے تھے اور بڑی تاریخی شخصیات ہیں، اور بہت دور دور کے اور قریب رہنے والے اور آپ کے بڑے جید جو خلافات ہیں ان کی یہاں پر مزارات ہیں، جن میں مولانا رکن الدین صاحب بھی موجود ہیں جنہوں نے مقابیس المجالس ترتیب دی تھی، وہ بھی اسی جگہ پر دفن ہیں. اور بہت سارے ایسے جید لوگ تاریخی طور پہ جن کا مقام ہے اور جو جانے جاتے ہیں، تو ان کی مزارات ہیں. وہ وہاں تک میاں احمد بخش، میاں احمد یار خلیفہ صاحب تک. اور وہ ایک کمرہ نظر آ رہا ہے سفید سب دروازے والا جو ہے وہ نظر آ رہا ہے. یہ سید عبداللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، یہ غالباً نواسے تھے حضرت دیوان ولایت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے، وہ ان کا مزار ہے. اور ان کی بڑی خدمات ہیں عقیدت کے حوالے سے، تو الگ ان کی محبت کا ایک بے حد و حساب عبداللہ معاملہ شاہ ہے. بخاری. عبداللہ شاہ بخاری کا وہ مزار ہے، اور ان کی دربار کی خدمات جو ہے بڑے بڑے منصوبے جو ہیں وہ انہوں نے یہاں پر مکمل کیے ہیں. تو اس وقت الحمدللہ ہم موجود ہیں دربار فرید کے صحن میں، تو اس کے بعد کی باتیں اندر چل کے کریں گے تاکہ دوستوں تک ہم یہ خبر پہنچا سکیں. جی. کیونکہ اب تک لوگوں تک باتیں ایسے بڑھتی جاتی ہیں، پہنچتی تو ہیں، لیکن ان میں مبالغہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے. ضرورت اس امر کی ہوتی ہے کہ چیزوں کو ان کے اصل تناظر میں دیکھا جائے، ان کے تاریخ کے تناظر میں دیکھا جائے تاکہ بات سمجھ آئے. تو اس وقت ہم یہ تعارف پورا کر چکے ہیں، باقی ہم اندر کی طرف چل کے دیکھتے ہیں. آئیے. جی. تو یہ ہے وہ تاریخی مسجد جو مسو خاں نطقانی نے بنائی، اور یہ اوپر لکھا ہوا ہے محمد مسو